صحابہ نے چونٹیوں کو جلایا تو آپ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، آگ سے تم جلاؤ چونٹیوں کو، بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی کہ اسلام، آپ سوچئے آج جو داعش وغیرہ کے لوگوں کے بارے میں بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک جو سپائے یا جو بھی قیدی ان کا تھا اس کو پکڑا اور اس کو جلایا زندہ ہے۔ علماء نے اتنا سختی سے رد کیا ہے اس کو کہ کیسے جائز ہے اسلام میں یہ جائز کیسے ہوا اسلام کے اندر کہ آپ ایک زندہ انسان کو یہاں چونٹی جلانے پہ ڈانٹا جا رہا ہے، آپ چونٹیوں کو نہیں جلا سکتے، اور آپ ایک انسان کو جس کی بیوی ہوگی بچے ہوں گے وہ انسان ہے، آپ اس کو جلا رہے ہیں اس کے اوپر پیٹرول ڈال کے، اسلام میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، جانوروں کو ستایا نہیں جا سکتا ہے، اور من باب اولا آپ انسان کو نہیں ستا سکتے، اس لیے کہ انسان کی حرمت زیادہ ہے، انسان کی حرمت زیادہ ہے۔ تو یہ جو چکر میں بہت سارے چل رہا ہے دنیا بھر میں داعش کا، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ان کا نعرہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، ان کا کام غلط ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ وہ میرا بیٹا ہے، انہ من اہلی۔ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح وہ تمہارے خاندان کا ہونے لائق نہیں ہے، وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کی کرتوت اچھی نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، تو عمل اچھا نہیں ہے اس کا۔ آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، غیر مسلموں کو تو کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو بھی کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں دونوں کو بھی قتل کرنا بلا وجہ صحیح نہیں ہے۔ جو نہیں لڑ رہا ہے آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، آپ سے جو جنگ نہیں کر رہا ہے آپ اس کو بھی قتل کر رہے ہیں، اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں کہ جو ان کی ٹیم میں نہیں آ رہا ہے اس کو قتل کر رہے ہیں، اس کو باغی بنا رہے ہیں آپ، وہ بیعت نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ میں، ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا ہے ان کے ٹولے میں، ان کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک خلیفہ مسلمان کا، یہ تو خلیفہ ہونے لائق بھی نہیں ہے، لیکن مان لیجئے خلیفہ مسلمانوں کا ہے، اگر کوئی آدمی اس سے بیعت نہیں کرتا اس کو مہلت دے گا، وہ یہ نہیں کہ اس کو قتل کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دنوں تک حضرت ابوبکر صدیق سے بیعت نہیں کی تھی۔ کیا قتل کیا حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق نے؟ نہیں، بعد میں بیعت کی انہوں نے، لیکن وقت لیا سوچنے کے لیے۔ یہ ماننا ہے ڈو اور ڈائی، بیعت کرو ورنہ قبر میں جاؤ۔ اور اتنے وحشی طریقے سے قتل کر رہے ہیں، کسی کو پانی میں ڈبو رہے ہیں، کسی کو جلا رہے ہیں، کسی کو سولی دے رہے ہیں۔ کون سی کورٹ ہے، کون سا فیصلہ ہے، کون سا قاضی ہے بھائی وہاں پہ؟ کیا چل رہا ہے یہ؟ اور اسلام جتنا پہلے بدنام نہیں تھا، ان کی وجہ سے اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ آج امریکہ جیسے ملک میں، جو عام طور سے سب کو گلے لگانے والا ملک ہے، چاہے جیسا بھی ہو لیکن وہاں آزادی ہے، آج امریکہ میں یہ بات پہلے مرتبہ تاریخ میں اٹھی ہے، میں جہاں تک کہ جانتا ہوں، کہ بین مسلمز فرام انٹرنگ دی یونائٹڈ اسٹیٹس، مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ ہی بین کر دو۔ آپ سوچیے، ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ، آپ اگر نیوز وغیرہ جانتے ہیں سب معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، کافی اس پہ شور شرابہ ہے، اور 59% امریکنز ہاں بول رہے ہیں اس کو، 59 یعنی 60% آپ پکڑ کے چلیے، 59% امریکنز بولتے ہیں ہاں صحیح برابر بول رہا ہو، سائلنٹ میجورٹی جس کو کہتے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیا فائدہ کرے آپ اسلام کا؟ کون سا دشمن ختم ہوا اسلام کا؟ کون سی حکومت آئی اسلام کی؟ کیا مسلمانوں کی فلاح اور کیا خوشیاں، مسلمان ایک دم خوش ہو رہے، سب پھل رہے پھول رہے، کیا ہو رہا مسلمانوں کا؟ ساری دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، لیکن جوان بچے، بعض اوقات بہت سارے نوجوانوں کو عقل نہیں ہوتی، اتنی پختگی نہیں ہوتی ہے، وہ اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ داعش گمراہ تحریک ہے، اور سب سے پہلے سلفی علماء نے اس کا رد کیا، اس کو بھی یاد رکھیں آپ۔ ابھی بہت شروع میں یہ لوگ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے جب شروع میں تھے، آج اتنی طاقت ہو گئی ان لوگوں کی، تب ایک دم شروع میں تھے۔ اس وقت میں شیخ عبد المحسن العباد سے پوچھا گیا
کہ فلاں شخص نے داعش میں ابو بکر بغدادی سے بیعت کی ہے، انہوں نے کہا کہ شیطان نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. یہ گمراہ ہیں، یہ گمراہ ہیں، اور ان سے اسلام کو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے کئی سو سالوں میں شاید نہیں ہوا ہوگا. آج مسلمان کا جینا حرام ہوا ہے. اچھے خاصے خوش مسلمان تھے، ویسے بھی 9/11 سے مصیبتوں کے پہاڑ مسلمانوں پہ ٹوٹ ہی رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک ہمالیہ اور لا کے ڈال دیا مسلمانوں کے اوپر. آج کوئی مسلمان سیف نہیں. کئی ملکوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں مصیبت کھڑی ہو چکی ہے. جو تشدد مسلمانوں کو خاص مسلمان ٹارگٹ کیے جائیں نام لے کے ایک دم انٹرنیشنل لیول پہ، ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے. یہ بولتے تھے کچھ مسلمان برے، اب بول رہے نہیں مسلمان نہیں چاہیے ہم کو. مسلمان چاہیے نہیں بھائی. کون سا مسلمان کیا ہے، وہ ہمارے کو ٹائم نہیں اتنا کرنے کے لیے. اچھا مسلمان برا مسلمان نہیں چاہیے ہم کو مسلمان. سوچیے ہماری مائیں بہنیں ہمارے نوجوان برقعے میں عورتیں جا رہی ہیں، ان کو چھیڑ رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ٹرین میں بس میں ادھر ادھر. مسلمس نکلو ہمارے ملک سے، تمہاری وجہ سے ہمارا ملک تکلیف میں آ گیا ہے، تمہاری وجہ سے ہماری سیکیورٹی خراب ہو رہی. فرانس میں امریکہ میں ادھر ادھر. کیا ہے یہ؟ کیا کر رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ جو لوگ بھی کر رہے ہیں کس کے ایجنٹ ہیں؟ وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اسلام کا کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہے. کوئی ایک فائدہ بتلائیں آپ جو مسلمانوں کو واقعی فائدہ ہوا ہے ان لوگوں سے جو واقعی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیا فائدہ ملا؟ بشار ہٹا وہاں سے، فلانا ہٹا. مسلمانوں کے جتنے حاکم تھے ٹوٹے پھوٹے بگڑے ہوئے جیسے بھی تھے ان کو ہٹا دیا. اور ملک کا کیا حال ہے آج؟ مصر کا کیا حال ہے؟ سیریا کا کیا حال ہے؟ لیبیا کا کیا حال ہے؟ الجزائر کا کیا حال ہے؟ آپ سارے ممالک کو دیکھ لیجئے کیا حال ہے مسلمان ملکوں کا آج. کھانے کو لوگ ترس رہے ہیں، وہاں پہ بم کے اوپر بم گر رہے ہیں مسلمان. دوا خانے نہیں وہاں پہ، ایجوکیشن نہیں، لائٹس نہیں وہاں پہ، پانی صاف پینے کے لیے نہیں. پہلے برا بادشاہ ہے اس کو ہٹا دو یہاں سے. کیا لاؤ گے آپ؟ خوشحالی لاؤ گے آپ؟ آج آ گئی خوشحالی آپ کی؟ کہاں ہے؟ اب کون ہے ان کو پوچھنے والا؟ اب کون پوچھنے والا ہے ان کو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہو گیا آپ کا جی ٹھنڈا، ہٹا دیے فلاں بادشاہ کو وہاں پہ، حاکم کو بہت ظالم برا تھا وہ. اب اس سے اچھا ظالم آیا نہیں. اب کیا آیا وہاں پہ؟ مسلمان ہمیشہ شکار ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا جو بہادری کی بات کر کے علماء کو بزدل ثابت کرتے ہیں. کیا فائدہ ایسی بہادری کا جو امت کو مصیبت میں ڈال دے؟ بہادری کیا کون سے کام کی؟ بڑی بڑی باتیں کرنا، ایسا ہونا چاہیے، سعودی یوں نہیں کر رہا، فلانا یوں نہیں کر رہے، علماء کیا کر رہے ہیں. آپ اپنی گلی کے ایک غنڈے کو صحیح نہیں کر سکتے. آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ جہاد کی بات کرتے ہیں، آپ بہادری کی بات کرتے ہیں، علماء کو بزدل بتاتے ہیں. آپ ایک گلی کا گنڈا جو لوگوں سے ہفتے وصول کرتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اس گنڈے سے بات کر کے دکھاؤ آپ. ارے نہیں کہاں اس کو چھیڑنے کا، بہت بدتمیز آدمی ہو. آپ گنڈے کو نہیں سیدھا کرتے، آپ امریکہ کو سیدھا کرو گے. وہ دنیا بھر کا بڑا گنڈا ہے، وہ اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس ایمونیشن ہے، اس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس ویٹو پاور ہے. آپ اس کو سیدھا کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کی حیثیت کچھ ہے؟ آپ اپنی اولاد کو نہیں صحیح کر سکتے، اپنے بھائی کو نہیں سدھار سکتے، اپنے باپ کو صحیح نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیوی کو پردے میں نہیں لا سکتے. آپ اسلامی حکومت قائم کریں گے؟ شرم آنا چاہیے آپ کو. جو علماء کو برا کہتے ہیں، آپ خود اپنی زندگی میں اپنے گھر میں آپ کے اسلام ہے؟ ٹی وی نکال کے پھینکنے کی ہمت ہے؟ آپ ٹی وی نکال کے پھینکو گے آپ کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے گی. آپ کی اولاد دین پہ نہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، آپ میں ہمت ہے اس کو بولنے کی؟ جوان بچے کو بول سکتے آپ نماز نہیں پڑھے تو نکل جا گھر سے؟ آپ نہیں نکال. آپ حکمرانوں کو نکال رہے ہیں حکومتوں سے، آپ اپنی اولاد کو نکالنے کی ہمت ہے آپ میں؟ نماز نہیں پڑھے گا نکل جا گھر سے، ہے ہمت؟ ارے ابھی سمجھاتا اس کو کیا کروں، نہیں مانتا تو کیا کروں. یہ آپ کی اوقات یہ ہے. آپ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے گھر کو بدلیے، اس کے بعد بات کیجئے سماج کو بدلنے کی. یہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے، عرب علماء کیا کر رہے ہیں، عرب نے ایسا کرنا. 34 ملکوں کو آپ نے جمع کیا، اب سب کے منہ بند ہو گئے ہیں. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. بڑے بڑے علماء ہیں، رہبری کا بھائی ایسا مت کرو، ابھی وقت نہیں ہے. ارے وہ تو ڈرتے ہیں. آپ کتنا ڈرتے ہیں؟ آپ پجامے میں پخانا کر دیں گے اگر غنڈا آپ کے گھر پہ آ جائے گا.
کتنی بہادری کی بات کرنے والے، جہاد کی بات کرنے والے، پولیس ایک ATS اس کے گھر پہ ایک چکر مارے غائب ہو جاتا ہے. کہاں گئی آپ کی بہادری؟ داڑھی کاٹ لیتا ہے. کہاں گئی آپ کی بہادری؟ یہ بہادری ہے آپ کی؟ نوجوانوں کو گمراہ کر کے ورغلا کے آپ غلط کاموں میں لگاتے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے آپ کو نہیں معلوم؟ لہذا یہ ساری چیزیں ہیں. اس دور میں یہ مصیبت کھڑی ہوئی مسلمانوں کے لیے. نوجوانوں کو میں خاص طور سے نصیحت کروں گا، اس چکر میں نہ پڑیں. انٹرنیشنل مسائل حل کرنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ پہ نہیں ڈالی ہے. آپ اپنے گھر کے مسائل حل کیجئے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. جس کا مکلف اللہ نے کیا ہے وہ تو نہیں کر رہے ہیں، جس کا مکلف نہیں کیا ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وہ ان لوگوں کا کام ہے جو واقعی اس مقام اور مرتبے پر ہیں. آپ کا کام وہ نہیں ہے. علماء کی ذمہ داری علماء نبھائیں گے، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. آپ اپنے گھر والوں کی فکر کریں. یہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. نہیں، آپ باتیں کرتے رہیں گے. آپ بتائیے 15 سالوں میں جو لوگ بھی جہاد اور یہ اور وہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، انگلینڈ، امریکہ اور فلانا اور یہ وہ، 15 سالوں میں کیا ملا امت کو؟ 9/11 کے بعد سے امت کو کیا ملا بتائیے؟ کوئی ایک اچیومنٹ ہے ہمارا؟ کوئی ایک اچیومنٹ ہمارا نہیں ہے. برے سے برے حالات ہوتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. معلوم نہیں کل کو کیا قانون کس ملک میں پاس ہو جائے کہ مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے. ایسا حال آ گیا ہے. تو کیا یہ سولوشن؟ اور اس میں اور ریاکشن جو اس کا ہو رہا ہے اس سے اور زیادہ بدتر حالات پیدا ہو رہے ہیں. یہ ریکروٹمنٹ والا معاملہ پیدا ہو رہا ہے. دیکھو حالات ایسے ہیں، فلاں ملک کا بتا دیا، فلاں ملک کا بتا دیا، پھر اس کے بعد بتا دیکھو ہم کو کچھ کرنا چاہیے. ہم کو کچھ کرنا چاہیے. گھروں میں کچھ کرو بھائی. گھروں میں مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں گھوم رہی ہیں گاڑیوں پر برقعے پہن کے، وہاں دھیان دو. مسلمان نوجوان اللہ کے حکموں کو توڑ کے پبز میں ڈانس کر رہے ہیں، وہاں دھیان دو. وہاں دھیان دو. کتنے مسلمان بیمار ہیں، وہ مسئلہ نہیں امت کا، ان کی دوائی کے لیے اپنی جیب سے نکال کے دے. ہے تیرے پاس نا؟ وہاں کر. برما، انگلینڈ ادھر ادھر کر رہا، باپ کو دوا لا کے دے، چچا کو دوا لا کے دے، خالہ کو دوا لا کے دے. اس میں وہ گلیمر نہیں ہے. یاد رکھیے، میں کڑوی بات بول رہا ہوں بہت. اس میں وہ پبلسٹی نہیں ہے جو ان ملکوں میں اور یہ وہ کرنے میں. میں نہیں کر رہا، مت کیجیے اس کو. لیکن بہت سارے لوگ اس کو پولیٹیکل معاملہ بنا لیتے ہیں اس لیے کہ اس میں وہ گلیمر ہے، اس میں وہ شہرت ہے، اس میں وہ نام ہے. رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہوں گے جن کو واقعی دیکھنے کی ضرورت ہے، نہیں دیکھتے ہیں لوگ. ماں باپ کو ہی دیکھ لیجئے. جو لوگ بھی اتنا بڑا امت کی فکر رکھنے والے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان ہجرت کے لیے آیا، ایک جہاد کے لیے آیا، کہا میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں. بہت سمجھا کہ بہت بڑا کام کر کے آ رہا ہے میں. آپ نے کہا جا اور انہی میں جہاد کر. اور ان کو جیسے روتا چھوڑ کے آیا، ہنسا کے آیا ان کو. آج کہاں ہے نوجوان؟ ماں باپ کے بارے میں حساس ہیں؟ نہیں ہے. ساری امت کی فکر ان کو ہے، ماں باپ کی ہے نہیں ہے. ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ کیا امت کا حق ادا کرے گا؟ سوچنے کی چیزیں ہیں. یہ کڑوی سچائیاں ہیں. لہذا کچھ رول ماڈل آپ کو انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ یہاں وہاں دکھیں گے، ان کو دیکھ کے اندر سے پیدا ہوتا کہ ہم بھی شمشیر والے ہیں، ہم بھی جو ہے بہت بہادر ہیں. آپ دین کی ذمہ داریاں پہلے نبھائیے. اپنی ذمہ داری جو اللہ نے یہاں پر عائد کی اس کو نبھائیے. خیالی طور پر آپ مجاہد بننے کی فکر نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائیں. اسلام وہ دین ہے جس میں انسان اور جانور، امیر غریب اور مرد اور عورت، بڑے چھوٹے، سب کی رعایت ہے. یہی وہ دین ہے جس میں انسان کی کامیابی ہے. یہ امن والا دین ہے. اگر واقعی اسلام دنیا میں آئے تو امن آ سکتا ہے یقینی طور پر، جیسے مدینہ میں آیا. لیکن بدقسمتی سے اسلام کی جو سیاسی تعبیر کی جا رہی ہے، اسلام کو ایک پولیٹیکل سینس میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے اسلام کو فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیے حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاد اور خلافت، یہ دو لفظ اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ ان کا استعمال کرنا ایک اعتبار سے اپنے اوپر تیروں کی بوچھار کی دعوت دینا ہو گیا ہے. کہ اگر کسی
غیر مسلم ملک میں اگر کوئی آدمی کہے یہاں خلافت آئے گی تو بہت اچھا ہوگا، تو خلافت کا لفظ سنتے ہی داعش ذہن میں آئے گا، اور داعش ذہن میں آتی وہ قتل و غارت گری سب ذہن میں آئے گی. لہذا حالانکہ خلافت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ظلم اور جبر اور بربریت ہے، لیکن ان کی وجہ سے خلافت بدنام ہو گئی، ان کی وجہ سے خلافت بدنام ہو گئی. اب کوئی آدمی خلافت کہے گا، آدمی کہے گا یہ خلافت نہیں چاہیے ہم کو، خلافت آئے گی تو جان خطرے میں آئے گی، ظلم آئے گا، جبر آئے گا، مصیبت آئے گی. جہاد بولتے ہی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی کو مار ڈالنا، نان مسلمز کو مار ڈالو. جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے. ویسے ہی جیسے ہندی میں بلیدان اگر کوئی کہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بم بلاسٹ. آپ سوچئے، شہید ہمارے یہاں بھی تو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہندوستان میں نان اسلامک ٹرمینالوجی کے اعتبار سے فلاں شہید ہو گئے، امر رہیں، تو پولیٹیکل سینس میں وہ استعمال، لیکن وہ شہید اچھا مانا جاتا ہے. لیکن یہاں ایسا برا اس کا میننگ بنا دیا گیا ہے کہ آج کوئی آدمی جہاد اور شہید اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیش کے لیے خطرہ ہے. ہم اسلام کو ایسے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگوں کو اس میں قبولیت پیدا ہو اپنے قول اور اپنے عمل سے. اور یہ جتنی تحریکیں آج اٹھ رہی ہیں سیاسی طور پر، یہ تحریکیں مسلمانوں کو کوئی ایک فائدہ بتا دیجئے، آپ کوئی ایک فائدہ اس کا بتا دیجئے کہ پوری امت کو یا اسلام کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہو. آپ بیٹھیے اکیلے میں اور پین اور پیپر لے کے بیٹھیے، واقعی کوئی سبسٹینشل بینیفٹ امت کو ہوا ہو، واقعی کوئی فائدہ مسلمانوں کو ہوا ہو، فرضی اور خیالی اور مفروضات نہیں، ہائپوتھیٹیکل چیزیں نہیں، واقعی پریکٹیکل. کیا امت کو فائدہ ہوا اس سے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں. اور اگر یہی چلتا رہے گا اور نقصان ہوگا. لہذا خاص طور سے نوجوانوں سے میری التجا ہے کہ نمبر 1 علماء سے جڑیں. اس کو، میری بات کو آپ اچھے سے یاد رکھیں. جتنے بھی تحریکی ذہن کے لوگ ہوں گے جو بھی اس طرح کے پولیٹیکل اسلام کو پیش کر رہے ہیں، نمبر 1 میری بات کو یاد رکھیں آپ، نمبر 1 وہ کہیں گے علماء کو کیا سمجھتا، دنیا میں کیا چل رہا، علماء کو نہیں سمجھتا. علماء مسجد، نماز، یہ وہ سب اتنا ہی، حیض، نفاس اور طہارت و توحید، بس اتنا ہی. دنیا میں کیا چل رہا علماء کو نہیں معلوم. 1 2 عرب علماء بکے ہوئے ہیں، سب عرب علماء سب بکے ہوئے ہیں. لہذا علماء سے پہلے چاپ آف کر دیں گے آپ کو. جو بھی آدمی علی الاطلاق علماء سے کاٹ کے انٹیلیجنٹ فلاسفر سے جوڑ رہا آپ کو، ان کی عمر 30 سال ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں، دنیا کے پورے حالات معلوم ہیں، فرانس کا انقلاب، روس کا انقلاب سب معلوم ہے ان کو. اچھا، وہ علماء کو نہیں معلوم، ان کو معلوم ہے. یہ بتائیں گے کیسے کامیاب ہو سکتی ہے امت. اچھا، جس کو پیشاب پاخانے کا ڈھنگ نہیں ہے ابھی، جس کو دین معلوم نہیں ہے، جس کو ابھی، وہ علماء پر برتری لے کر لوگوں کو دین سکھائے گا، امت کے مسائل کو حل کرے گا. حدیث کی اصطلاح میں ایسے لوگ جو ہیں یہ روئی بضاح میں آتے ہیں. کسی دن اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ روئی بضاح کیا ہے. حدیث میں آیا ہے ایسا، الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، بد کردار آدمی جو امت کے عمومی معاملات میں گفتگو کرے گا. ایسے لوگ بعد کے دور میں پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز بستر میں پڑھتے ہیں، اور لیکن رات کو 2 بجے تک ہوٹل میں بیٹھ کے پوری امت کے معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ بستر میں ہوتی ہے. یہ امت کے لیڈرز ہیں جن کا چہرہ دیکھ کے کوئی بول نہیں سکتا یہ مسلمان ہے. یہ امت کے لیڈر ہیں جن کو قرآن پڑھنے کے لیے لگایا جائے تو نہیں آتا ہے، لیکن پورے بات کریں گے سیاست میں، امریکہ نے کب حملہ کیا تھا، اور صدام حسین کون تھا، اور فلانا کیا ہوا، اور ڈیزرٹ سٹارم کیا تھا، پورا ان کو معلوم ہے. لیکن ذرا یہ تو بتا کہ قرآن میں یہ فلاں چیز، اس کا کیا مطلب ہے. ان کو جہاد کے سوا اور کوئی آیتیں معلوم نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حدیث ان کو معلوم نہیں ہے، توحید ان کو معلوم نہیں ہے. لہذا یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بعض اوقات کچھ کڑواہٹ بات میں آ جاتی ہے، لیکن اس نقصان کی وجہ سے ہے
جو امت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اس ذہن کی وجہ سے. لہذا جو لوگ اس ذہن کے ہوتے ہیں ان کا پہلا کام ہے علماء سے نہیں پوچھنا. علماء سے مت پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کے پاس ہی جائے گا، علماء برابر اس کی بیماری کا علاج کریں گے. ایسا نہیں، ایسا ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے. علماء سے کاٹنے کے بعد قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اس کا کچھ بھی مطلب بتانا آسان ہو جاتا ہے. اس کو تو عربی بھی نہیں آتی، ترجمہ پڑھ پڑھ کے مطلب نکال رہا ہے. علماء کے پاس مت جاؤ یہ کہے گا. لہذا علماء سے جڑیں اور ایسے لوگوں سے کٹیں جو علماء سے کاٹتے ہیں. اگر واقعی آپ کو محفوظ رہنا ہے تو میری یہ بات یاد رکھیں، ورنہ نقصان کے بعد یہ بات یاد آئے گی لیکن فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ نہیں ہوگا. اور اپنے آپ کو نیوز میں دیکھ کے فرسٹریٹ نہ کریں. نیوز خود ایک مصیبت ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گھر پہ بیٹھ نیوز دیکھ رہا، بی بی سی، پھر الجزیرہ، پھر فلانا CNN دیکھ کے جنگ 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 جنگ، اس کے ذہن میں فرسٹریشن آ جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا، کچھ تو کرنا چاہیے. کچھ تو کرنا چاہیے کا مطلب پھر کیا کرتا تو؟ کچھ بھی کرے گا اللہ کے بندے. تو وہ کر جو کرنا ہے، تیرے اوپر ہے پوری دنیا کا. اچھا جنگیں ہو رہی اس سے تو اس کو اثر ہوتا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں دنیا میں، اتنے سارے لوگ اسپتالوں میں بغیر دوا کے گھوم رہے ہیں، اس کا کبھی جذبہ پیدا نہیں ہوا. جنگ کا فوراً آ جاتا. کیوں؟ اس کی مینٹالٹی ہے وہ. بھئی آج مسلمان بچے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، ان کو افورڈ نہیں کر سکتے، یا تو میکینک بنتے یا رکشہ ڈرائیور بنتے ہیں. مسلمان بچیاں نکاحوں کے لیے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، پیسہ نہیں ہے اس وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا، یا کچھ اور مصیبت ہے. کتنے لوگ دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. کتنے مسلمان بے نمازی ہیں. امت کے کتنے سارے مسائل ہیں. کیا ایک ہی پولیٹیکل مسئلہ امت کا ہے؟ ان مسائل کا حل کون کرے گا؟ اس کا کبھی جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر پیدا ہوتا ہے تو وہی پولیٹیکل جذبہ پیدا ہوتا ہے. لہٰذا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آ کے ہم کو بھڑکا کے مسلمان نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے کوئی سازش رچ رہا ہے. کیونکہ مین آدمی بھڑکانے والا پکڑا نہیں جاتا، بھڑکنے والے ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ اس کو سوچیے. ایک آیا تھا، اس نے ان کو ٹرین کیا، سمجھایا اور ذہن بنایا، اور وہ بھاگ گیا اور یہ پکڑے گئے. وہ کیوں بھاگا؟ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی مستقل تحریک چلی ہوئی مسلمان نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے، کہ ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں کوئی آ جاتا ہے، مسلمانوں کو بھڑکاتا ہے اور ایڈریس دے دیتا ہے اور وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، یہ غائب ہو جاتا ہے. ایسا کیوں؟ اور ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں. سمجھیں اس بات کو، دھوکے میں نہ آئیں. علماء سے جڑیں، علماء سے پوچھیں. سارے علماء انجان نہیں ہو سکتا، کوئی عالم اس کو نہیں معلوم ہے. سارے علماء ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بڑے علماء ہیں آج بھی جو دنیا کے حالات کو جانتے ہیں. ان سے جڑیں، ان سے پوچھیں، اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو برباد ہونے سے بچائے، امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرمائیں اور مسلمانوں کو اس دور میں اسلام پر جمنے اور اسلام کی دعوت دینے والا بنائیں. اور سارے حالات جو اسلام کے خلاف پیدا ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے راستہ نکالے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.